جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سبحان۔ آج میں آپ کے سامنے افغانستان کی قدیم تاریخ کا حوالہ رکھوں گا۔ ہمارے پاس اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی ملک کا چرچا کیا جا رہا ہے تو وہ افغانستان ہے۔ افغانستان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ، جو پچھلے تقریباً 20 سالوں سے افغانستان میں موجود تھی، اور اس نے افغانستان میں تقریباً $2 ٹریلین وہاں پر خرچ کیے افغانستان کے ساتھ جنگ میں، اور بالآخر وہاں سے اپنی ناک کٹوا کر وہاں سے واپس جانا پڑا۔ اس سے پہلے اگر ہم تاریخ کو اور زیادہ پیچھے جا کر دیکھیں، قدیم تاریخ دیکھیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں 1842 میں یہاں پر سب سے پہلے برطانیہ آیا، اور برطانیہ نے یہاں پر آ کے افغانستان سے شکست کھائی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 1989 میں وہاں پر روس آیا، اور 9 سال بعد روس بھی بالآخر وہاں سے شرمناک اور عبرتناک شکست کھا کر واپس گیا۔ اس کے بعد ہمارے دماغ میں ایک سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ کیا افغانستان کو کبھی کسی نے نہیں فتح کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ہم تاریخ میں اس چیز کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ افغانستان کو کبھی کسی نے نہیں فتح کیا۔ افغانستان کو الیگزینڈر دی گریٹ اس نے فتح کیا۔ اس کے بعد چنگیز خان، اگر ہم تاریخ کے اوراق کو کھول کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چنگیز خان نے بھی افغانستان کو فتح کیا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم مغل بادشاہوں کی بات کریں تو مغل بادشاہوں میں شاہ جہان اور اورنگزیب نے بھی افغانستان کو فتح کیا تھا۔ اب سب سے پہلے افغانستان کی طرف قدم کس نے بڑھائی؟ یورپ میں سے سب سے پہلے کون تھا جو افغانستان کی طرف آیا؟ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 2 ایسی سب سے بڑی گریٹ امپائرز تھیں جن کا پوری دنیا پر ہولڈ تھا، جن میں سے ایک رشین امپائر تھی اور دوسری برٹش امپائر تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب امریکہ سپر پاور نہیں تھا۔ اس وقت پوری دنیا کو 2 سب سے بڑی سپر پاورز لیڈ کر رہی تھی، اور دنیا کا جو ملک نیا بنتا یا اپنی شناخت بناتا تو وہ اس ملک کو دونوں پولز میں سے کسی ایک پول میں جانا پڑتا اور اپنی شناخت کسی ایک ملک کے ساتھ کروانی ہوتی تھی۔ جب افغانستان اس مغرب کی نظر میں نہیں تھا، یہ بات کر رہا ہوں سن 1800 سے بہت پہلے کی، اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہاں ان پہاڑوں کے درمیان کوئی ایسا ملک ہے۔ اچھا، پھر 1800 کے لگ بھگ یہاں پر ایک اسکاٹش ایکسپلورر یہاں پر الیگزینڈر برنس آیا۔ وہ آیا اور اس نے یہاں پر آ کے دیکھا کہ یہاں پر ایک ملک ہے جو افغانستان ہے، جہاں کے لوگ اپنی ایک ثقافت رکھتے ہیں، جہاں کے لوگ اپنا الگ رواج اور کلچر رکھتے ہیں، جن کی اپنی روایات ہیں۔ وہ وہاں سے جب واپس یورپ گیا تو وہاں یورپ جا کر اس نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تھا ٹریولز انٹو بخارا، اور اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، یا جو یورپین لوگ تھے ان کا کسی نئے ملک کے بارے میں دریافت کرنے کی جو انٹرسٹ تھا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کتاب جس کا نام ٹریولز انٹو بخارا تھا وہ اس ٹائم پہ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب تھی۔ اس کے بعد اگر ہم سن 1838 کی بات کریں تو وہاں پر اس ٹائم پہ چونکہ جو برطانیہ تھا، برطانیہ کا قبضہ ہندوستان پر تقریباً ہو چکا تھا، اور وہ برطانیہ ہندوستان کی طرف اپنی پیش قدمی کر رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹڈ فیل کر رہا تھا کہ اب وہ افغانستان پر بھی اپنے قدم جمائے گا۔ ایک بات ہمارے دماغ میں اکثر آتی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی سپر پاورز ہیں، یہ آخرکار ان کا شروع ہوئی سے یہ افغانستان کی طرف ان کے قدم کیوں بڑھے ہیں؟ ایسی کیا بات تھی کہ یہ تمام دنیا کے بڑی بڑی سپر پاور نے اپنے لاکھوں کروڑوں ملین ٹریلینز اپنے ڈالر خرچ کر دیے افغانستان کو انویڈ کرنے کے لیے؟ کیا ریزن تھی؟ سب سے بڑی بات یہ کہ افغانستان ایک ایسی سرزمین ہے جو کہ نباتات سے بھرپور ہے۔ افغانستان ایک ایسی سرزمین ہے جس کی سرزمین میں نایاب پتھر، ہیرے، جواہرات، موتی، ساتھ سونا، چاندی جیسے بھی قیمتی دھاتیں وہاں پر موجود ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس وجہ سے دوسری نیشنز اٹریکٹ ہوتی ہیں اس کو اپنے
قبضے میں لینے کے لیے. اگر اس سے قدیم اور پیچھے جائیں تو پھر کیا بات تھی کہ جس ٹائم یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ایک نباتات کی سرزمین ہے, پھر لوگ اس طرف کیوں آتے تھے؟ اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ اس کا جغرافیائی اہمیت ہے. افغانستان جس جگہ پر موجود ہے اس جگہ پر اگر کوئی ایک بڑی سپر پاور آ کے قبضہ کر لے تو وہاں بیٹھ کے وہ پورے سینٹرل ایشیا کو بآسانی کنٹرول کر سکتے ہیں. جہاں پر افغانستان موجود ہے اس کے ساتھ بالکل پاکستان ہے. پاکستان جو کہ ایک سپر پاور ایٹمی پاور ہے اور اسلامی سب سے بڑی پاور اس ٹائم پاکستان ہے. ساتھ ہی اس کے بہت بڑی پاور ہندوستان ہے اور ساتھ چین, ایران. یہ سارے جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں ان سب کو اگر کوئی ایک سپر پاور کنٹرول کرنا چاہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل جگہ ہے وہ افغانستان ہے. اس وجہ سے یہ تمام سپر پاور ہمیشہ سے افغانستان پر ان کی نظر رہی ہے کہ وہ وہاں افغانستان پر آئیں اور اس کو فتح کرنے کی کوشش کریں.